تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان تربیت اور تزکیے کا نام ہے۔ پیغام ٹی وی کا یہ پیغام 1441 ہجری کے رمضان مبارک کے لیے عام ہے۔ مال کے ساتھ انسان کی محبت قرآن مجید نے اسے بار بار بیان کیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے ہیں بار بار اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن شروع ہوا فرمایا ھدی للمتقین۔ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو یہ ہدایت سے مبنی ہے، لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ متقین جو ہیں، جو ہدایت لینے والے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کا تصور دولت اسی جملے میں پورے کا پورا بیان کر دیا گیا۔ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، مجھے عطا کیا گیا ہے، جو ہم نے اسے دیا ہے۔ اور پھر یہ سانپ کی طرح بیٹھ کر سنبھالنے کے لیے نہیں ہے، سینت سنبھالنا اور الذی جمع مالا وعددہ کی تفسیر نہیں بن کے بیٹھ جانا، بلکہ اسے خرچ کرنا ہے۔ خرچ کہاں کیا جائے؟ مال، رمضان اور انفاق لازم و ملزوم دونوں جڑے ہوئے۔ آج ہم نے اسی موضوع پر اپنی تربیت کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے اور مال کے تزکیے کے لیے، کیونکہ مال کا تزکیہ بھی ضروری ہے، تو اس پر آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول تشریف فرما ہے ہمارے معزز مہمان اور پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں، قرآن بورڈ کے ممبر ہیں اور آپ انہیں دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ قومی سطح پر اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کی جو مصروفیات ہیں بہت سارے، اور BCO میں اگر کہوں تو سیمینارز میں، کانفرنسز میں، دنیا کے مختلف ممالک میں آپ مقالے پیش کر چکے ہیں، اور داد و تحسین ان کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع اور سعادت عطا فرمائی اس رمضان میں کہ ہماری سرپرستی کے لیے پیغام ٹی وی کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے پورے رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب۔ آپ بھی قرآن بورڈ کے ممبر ہیں اور آپ میں پہلے بھی عرض کر چکا ایک نشست میں استاد الاساتذہ ہیں۔ ساری عمر تعلیم و تعلم آپ کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے آپ کے بڑے قابل اور بہت نابغہ روزگار جو شاگرد ہیں جو پوری دنیا میں اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میں دونوں احباب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل میں اور وقت میں، صلاحیت میں اور صالحیت میں برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ انفاق، خرچ کرنا، تو یہ اس کا مفہوم کیا ہے حقیقی معنوں میں، اور اس کا دائرہ اور اس کی وسعت کیا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ اس کا فرق بھی، وہ پھر میں نے 2-3 باتیں جمع کر دی، ذرا کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ اہل ایمان کی، متقین کی جو اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک صفت مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب اس کو ہم اس انفاق کی وسعت کو دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی بات، یعنی وسعت کی طرف جانے سے پہلے، انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا۔ اللہ نے انسان کو جو بھی صلاحیت دی ہے اس کے اندر قدرتی طور پر اور طبعی طور پر خرچ ہونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک، جب بھی وہ عطا ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، رکتا نہیں ہے وہ۔ لہٰذا اس فطرت انسانی کو سامنے رکھیں اگر، جو اللہ تعالیٰ نے ہر صلاحیت کے اندر رکھی ہے، تو پھر یہ بھی
مد نظر رہنا چاہیے کہ اللہ کریم نے یہاں صرف مال کی بات نہیں کی، مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے سبحان اللہ، اس کو خرچ کرتے ہیں۔ واہ، اس میں مال بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں انسان کی جسمانی نعمتیں بھی ہیں، شعوری صلاحیتیں بھی ہیں، علم کی دولت بھی ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے داخل میں یا خارج میں جتنی بھی عطا فرمائی ہیں، جن کا شمار ممکن نہیں ہے، جن کا شمار ممکن نہیں ہے، قرآن چیلنج کرتا ہے بے شک کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر آج تک نہ بنا ہے نہ بن سکتا ہے کہ جو اس ڈیجیٹلائزڈ ورلڈ کے اندر بھی وہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکے کہ کتنی ہیں، یہ پاسبل نہیں۔ سبحان اللہ، ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دی ہیں، جی بے شک، آپ ان کو خرچ کرو۔ جی ٹھیک، اب خرچ ہر کوئی کرتا ہے، جی ٹھیک، آنکھ اللہ نے دی ہے، اس میں بصارت کی صلاحیت ہے، جی ٹھیک، لہٰذا آنکھ ہوگی تو وہ دیکھنا شروع کر دے گی، دیکھے گی، بے شک، کان ہوں گے تو سماعتوں سے چیزیں ٹکرانا شروع ہو جائیں گی، جی ٹھیک، خود بخود ان کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو آپ نے سوال کے اندر فرق رکھا کہ ایک انفاق ہے اور ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو انفاق تو ہو رہا ہے، جی ٹھیک، فرق کہاں پڑتا ہے؟ جی فرق وہاں پڑتا ہے کہ آنکھ کی جو بصارتیں ہیں وہ استعمال کس کے لیے ہو رہی ہیں، ہاں، زبان کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جی ٹھیک، سماعتیں کس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اللہ، اسی طرح مال کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح آپ کی اولاد کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، آپ کی جان، آپ کا وقت، ہاں، آپ کا علم جو ہے، وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اگر وہ سارا کچھ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے جی ٹھیک، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا استعمال درست کر لیا ہے، اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ نے اس کا استعمال درست کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا، اگر آپ نے دیکھیں، ایک ہے غلط استعمال، جی ٹھیک، بد مقصدیت، جی ٹھیک، بدنیتی، جی غلط استعمال، ایک ہے درست استعمال، جی ٹھیک، ایک ہے فضول استعمال، یہ درمیان میں ایک درمیان میں دوسری ایک چیز ہے آ جو گئی، بالکل بے نیتی کے ساتھ، بدنیتی نہیں ہے، بدنیتی نہیں ہے ٹھیک، لیکن انسان اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے اور اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے۔ اللہ اکبر، ثم لتسألن یومئذ عن عن النعیم، النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ دی تھی کدھر گئی، کیا کیا، واہ واہ، جو بھی نعمت اللہ نے عطا کی اس کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور وہ سوال صرف مال کا نہیں ہے، جی ٹھیک، ہر نعمت کا سوال ہے۔ ہمارے یہاں غلط فہمی سے مال ہی سمجھا جاتا ہے، اسی طرح انفاق بھی جی صرف مال کا نہیں ہے، جی ٹھیک، ہر چیز کا انفاق ہے، واہ واہ، لہٰذا جب آپ ہر چیز کو اللہ کے راستے میں لائیں گے جی ٹھیک، تو اسی چیز کا تو امتحان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر فرض کریں کہ آپ اگر کوئی چیز نہیں استعمال کر سکتے اللہ کے راستے میں، آپ مثال کے طور پہ آنکھ کی مثال میں دے رہا ہوں، تو یہ آنکھ وہ نہیں دیکھ سکتی جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، تو کم از کم وہ تو نہ دیکھے جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کم از کم یہ کام تو کرے۔ واہ واہ واہ، وہ نہیں ہو رہا تو اس سے تو بچ جائیں، اس لیے دیکھیں، واہ، شریعت کہتی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، واہ واہ، اچھی بات کہہ سکتا ہے تو کہے، تو یا نہیں، کم از کم زبان بند رکھے، جی ٹھیک، اس کو استعمال نہ کرے۔ لہٰذا یہ ایک ہی راستہ ہے، باقی دوسرا جو میں نے دو راستے بتائے وہ دراصل درمیان والا راستہ بھی دوسری طرف کا ہی دوسرا ہی راستہ ہے، وہ بھی ہے، گناہ کا راستہ ہے، لہٰذا وہاں تو سیدھا سیدھا استعمال پوچھا جائے گا کہ آپ نے خواہش نفس کے مطابق استعمال کیا یا اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا تو گویا آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کیا، اور اگر آپ نے اپنی خواہش نفس کے مطابق استعمال کیا تو آپ نے انفاق فی سبیل الہوا کیا، آپ نے اپنی خواہش نفس کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو ساری دنیا جو کچھ کر رہی ہے، بے نیتی سے کرے یا بد نیتی سے کرے، وہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے کر رہی ہے اور کر کے رہی ہے۔ جی ٹھیک، لہٰذا ان مما رزقناہم ینفقون میں اصل میں اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، اور وہ اس کو کسی اور جانب خرچ نہیں ہونے دیتے بلکہ وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، یہ کتنی وسعت مل گئی انفاق کے مفہوم کو، ہم صرف مال و دولت کا خرچ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو کچھ بھی عطا ہوا ہے اب اس پہ سب کچھ آ گیا، اس کا خرچ، اس کا استعمال، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ، خاص طور پر جو خرچ کرنا ہے، جو مال کی کیفیت ہے، جو فوری ایک مدد کی کیفیت ہے، تو اس کا رمضان کے ساتھ جو تعلق ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ذرا، چونکہ وہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے، ہم نے ہدایت اور روشنی وہیں سے حاصل کرنی ہے، وہ ہمارے ناظرین کی ذرا رہنمائی فرمائیے کہ رمضان میں انفاق کرنا، اس کی قرآن و سنت کی روح سے اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہ دین اسلام جی انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کا نام ہے۔ جی ٹھیک، یہ غریب کو، امیر کو، چھوٹے بڑے کو، سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، جی ٹھیک، صرف ایک معاملے میں نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پوری کائنات کے لیے، نبی رحمت پوری کائنات کے جی لیے، بے شک، صلی اللہ علیہ اور اللہ کے فرامین سارے پوری کائنات کے لیے، ہمارے جو احکام اوامر ہیں یہ مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، پوری کائنات سب انسانوں کے لیے ہیں، اور ان کو دعوت ہے کہ آؤ سارے مل کر چلیں۔ جی ٹھیک، تو جہاں تک مال کا مسئلہ ہے، جی جی مال ایک بندے کو دیا رب نے، دوسرے کو نہیں دیا تو وہ بھی رب نے۔ جی ٹھیک، کسی کے پاس مال آیا ہے تو اس کی اپنی محنت سے نہیں آیا، وہ یہ مت سمجھے کہ یہ مال میرا ہے اور میں نے کمایا ہے۔ جی ٹھیک، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا جو بنا ہوا مال اس کو ضائع کر دے، اس کو ختم کر دے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ تم جو کھیتیاں لیے بیٹھے ہو، ان کو تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ واہ، تم ان کو پیدا کرنے والے، ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ ٹھیک، یہ مال دینے والا کون ہے؟ یہ سارا اللہ کا مال ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ سارے ساتھیوں کو لے کر چلیں۔ واہ واہ، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، آپ نے رمضان میں تو پہلے بھی آپ تربیت فرماتے تھے، جی لیکن رمضان میں تو زیادہ مثالیں ملتی ہیں خرچ کرنے کی۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک خرچ کرنے میں اتنا تیز چلتا، جس طرح آندھی سے بھی ہوا، تیز ہوا سے بھی زیادہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کا ہاتھ چلتا، یعنی آپ بہت زیادہ خرچ کرتے۔ جی ٹھیک، تو آپ کا خرچ کرنا، پھر آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام کا خرچ کرنا، یہ مثال ہے پوری انسانیت کے لیے، جی اس طرح خرچ کیا جانا چاہیے۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا اقرار ہے، ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور نبی کی فرما برداری، آپ کی اطاعت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چونکہ بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی رمضان میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک، اس کے پھر فوائد بہت زیادہ ہیں۔ جی دیکھیں، عام دنوں میں ایک غریب آدمی، اس کو روٹی اگر ایک وقت کی میسر آئی، دوسرے کی نہیں آئی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن روزے رکھنے ہیں، ایک فرضیت ہے، ایک پورے فرض سے اس نے گزرنا ہے، تو وہ کہیں ہمارا ساتھی غریب آدمی روزے کو ادا کرنے سے، روزے کو رکھنے سے رہ نہ جائے، اس کو محروم نہ رہ جائے، اس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اسلام اجتماعی طور پر پوری قوم کو، پوری ملت کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ ہم نے جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس اسباب ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے دائیں بائیں، اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے ہمارے جو ملازمین ہیں، خدام ہیں، ان سب کو دیکھیں کہ کیا ان کے پاس، کسی کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کمی نہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی کمی کو دور کریں، ان کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وسیلہ بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ اس لیے رمضان میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے، انفاق کی، اس کی طرف توجہ زیادہ۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ نہیں کہ خرچ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، سحر کا انتظام ہوتا ہے، افطار کا انتظام ہوتا ہے۔ کئی ساری مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پہ رات کو لوگ جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح ان کے سحری کا انتظام ہوتا ہے، شام کو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کا انتظام ہوتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی جو لوگوں خرچ کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ الحمدللہ پوری ملت میں اس طرح کے نمونے شوق پایا جاتا ہے۔ مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن ہم تو پھر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ اس کو اور زیادہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دائیں بائیں خیال رکھنا ہے، اور قرآن مجید نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، لا یسل الناس الحافا،
جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، جو سفید پوش ہیں، جو اپنی عزت و آبرو بچائے ہوئے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے. اور آج کل جو حالات ہیں خاص طور پر جو وبا ہے اور کرونا وائرس کے حوالے سے اور بھی زیادہ ہمیں اس میں خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ للہ میراث السماوات والارض، جو کچھ میرے پاس ہے میرا تو ہے ہی نہیں، مالک نے دیا ہے اور اس کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اور اس کی مہربانی اور عنایت بے حد و حساب. وہ کہتا ہے میں نے دیا ہے، ابنائے جنس پر خرچ کرو، میرے ذمہ قرض، میں تمہارا مقروض. اس پر تفصیلات لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. پہلے حصے میں بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا انفاق کا مفہوم کتنا وسعت اختیار کر گیا، اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوئی جن کی طرف عام طور پر ہمارا دھیان نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے اور اسے کون پوچھ سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ آپ کے علم میں ہیں، مصروف گفتگو ہیں، ہم سخن ہیں ہمارے آج پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، وہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس کی تفسیر ذرا مختصراً ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں، جیسا کہ بریک سے قبل بات ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ ویسے تو انفاق کے اندر ہر چیز کا خرچ کرنا آتا ہے جی، لیکن اس میں مال کو خاص طور پہ اس لیے فوکس کیا گیا. جی، اور انفاق فی سبیل اللہ سے مراد بھی ہم مال کو ہی لیتے ہیں، اور کتاب و سنت میں اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں. اس لیے کہ جب یہ مقابلہ ان تمام اللہ کی نعمتوں کے استعمال کا للہیت کا، اللہ کے لیے استعمال کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے ہوائے نفس کے ساتھ، خواہش نفس کے تحت، تو سب سے بڑی جو محبتیں ہیں نا انسان کی، جس کو انسان اپنی خواہش نفس کی وجہ سے جن کو ٹاپ پریورٹی دیتا ہے، اس میں سے مال ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور سخت ہے اس میں، سب سے زیادہ محبت یہ ہے. جی ٹھیک. اور اس وجہ سے چونکہ مال کی محبت زیادہ ہے، تو مال کو خرچ کرنے کی ترغیب بھی زیادہ ہے. واہ واہ واہ. اور مال کے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. دیکھو مال تمہیں دیا ہے، یہ امتحان کے لیے دیا ہے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. یہ تو ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ ان کا امتحان کریں. تو اصل میں جس طرح آنکھوں کا، کانوں کا، ساری نعمتوں کا امتحان ہے، اور وہ یہی امتحان ہے کہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں کہ خواہش نفس کے مطابق استعمال ہو رہی ہیں، صرف یہی امتحان ہے. یہی امتحان مال میں بھی ہے، وہ کوئی الگ سے نہیں ہے. لیکن انسان اپنی خواہش نفس میں جب پریورٹی لسٹ بناتا ہے تو دو چیزیں سب سے اوپر آتی ہیں، ایک اولاد ہے، ایک مال ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اچھا، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ امتحان کی، یعنی اس طرح سے ٹاپ پریورٹی آ جاتی ہے کہ انسان کی خواہش میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس لیے انسان اس کے لیے زیادہ تگ و دو کرتا ہے. اور اس کے لیے ایک تو فرض رکھ دیا کہ جناب یہ زکوٰۃ جو وہ فرض صدقہ ہے، اس کے لیے ایک فکس شرح رکھ دی کہ 2.5% تو دینا ہی دینا ہے. خاص حد سے مال چڑھ گیا تو آپ نے 2.5% اس میں سے نکالنا ہے. ہر چیز کی ایک الگ نصاب، زکوٰۃ کا ایک الگ سسٹم ہوگا، وہ تو کمپلسری ہے. اگر اس نے نہیں کیا تو پھر اس کے اوپر خوفناک وعید ہے. اس کے علاوہ یہ جو وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم ہے، یہ اس کے علاوہ ہے، یہ فرض صدقات کے علاوہ ہے کہ ہر مال کے اندر اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ان محروم لوگوں کو دیکھیں، محروم لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے ان کی محرومیت میں. ٹھیک. اور
جو صاحب مال اصحاب خیر ہیں ان کا امتحان ہو رہا ہے مال کے اندر، ہیں سبھی امتحان سب امتحان میں ہے. یہ اللہ کا امتحان کا انداز ہے. کسی سے وہ چھین کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے. وہ ہیں وہ بھی امتحان میں ہیں، وہ بھی امتحان میں. اگر اس کو بھی آپ بنظر غائر دیکھیں اور امتحان کی نگاہ سے دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب جو محروم ہے نا وہ چھوٹے امتحان میں، بڑا امتحان اس کا ہے جس کو اقتدار ملا، جس کو مال ملا، اس کا امتحان اس کو حساب بڑا دینا پڑے گا. اللہ اکبر. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کا انداز ہے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ ترغیب کا بھی انداز اختیار کرتا ہے کہ مال دو. دیکھو دیا ہوا اللہ کا ہے، مما رزقناہم، دیا ہم نے، بے شک. اور اس کو ترغیب کا انداز بھی اللہ نے قرآن کریم میں اختیار کیا ہے، تاکید کا انداز بھی اختیار کیا ہے، اور ترہیب کا انداز بھی اختیار. بے شک. اور یہ خاص طور پہ سورۃ الحدید کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو تینوں آپ کو اسلوب ایک ہی صورت کے اندر بھی نظر آتے ہیں. اور ویسے سورہ بقرہ کے اندر بھی اور مختلف جگہوں پہ یہ مال کے خرچ کرنے کی. لہٰذا اس کو جب قرض قرار دیا، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنا ہی دیا ہوا، اپنے ہاتھ سے دی ہوئی نعمت وہ اپنے نام پر خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے. اور پھر اس قرض کو اس طرح نہیں ہے کہ وہ قرض اسی طرح واپس کرے گا. سبحان اللہ. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پالتا ہے. اگر کوئی شخص ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے. یعنی وہ چھوٹا سا ہوتا ہے پھر وہ بڑا کرتا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں دی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ بن جائے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو پالتا ہے اور وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے کہ صدقہ اتنا سا کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کر دے. پھر وہ اس لیے وہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ پھر اللہ تعالیٰ فیضاعفہ اضعافا مضاعفہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے. لیکن جس کو جو مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جن کو یہ فلسفی سمجھ نہیں آتی، جو اس امتحان میں ناکام لوگ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال بحیثیت قوم دنیا میں یہودی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اکالون للسحت، یہ پرلے درجے کے حرام خور ہیں. اور یہ ان کی سب سے بڑی مثال ہے. اور چونکہ جو لوگ مادیت کے رسیا ہوتے ہیں ان کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا آپ دیکھیں اتنی بڑی ہرزہ سرائی. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے جو ہم سے قرض مانگتا ہے. یا پھر انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے. اللہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو غلت ایدیہم، ہاتھ تو ان کے بندے ہیں. کنجوس تو یہ ہیں، اللہ کے ہاتھ تو بہت کھلے ہیں لیکن ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس کو دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، جس کو دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا. وہ جو اتنے خزانوں کا مالک ہے کہ حدیث قدسی کے مطابق اگر ساری دنیا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اول جن سے لے کر آخر جن تک ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کے ایک ہی دفعہ ہر وہ چیز جو منہ سے نکلے مانگ لیں اور منہ مانگی چیز اللہ تعالیٰ عطا بھی کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حدیث قدسی میں، اس کے الفاظ ہیں کہ ما نقص ذالک مما عندی، میرے خزانوں میں یہ کیا کمی کرے گا کہ سوائے اس کے کہ اگر سوئی جو ہے وہ سمندر میں ڈبوئی جائے اور نکال دی جائے تو وہ اس کے نوک کے ساتھ کتنا پانی آئے گا، کتنا پانی کم کرے گی. فرمایا سمندر کو اس پانی کے ساتھ جو سوئی کے ناکے کے ساتھ ہے کیا نسبت ہے، تو اتنا کم ہو جائے گا ساری دنیا کو یک بار کی دے کے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ جب مانگتا ہے ہم سے اصل میں ہمیں وہ اس امتحان میں کامیاب کرنا چاہتا ہے. اور اس لیے وہ ہمیں کہتا ہے کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو، ہوائے نفس اور خواہش نفس کی تکمیل میں خرچ نہ کرو. اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ہے وہ اصل میں قرض دینے کی یہ ایک ترغیب کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے. اور ظاہر ہے جس کو قرض قرار دیا جائے تو آپ کسی انسان کو قرض دے دیں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو آپ قرض دیتے ہیں ہر دن کے بدلے آپ کو اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک تو خیرات ہے نا ایک قرض دینے سے، آپ نے قرض دیا ہوا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں کرتا وہ ہر لمحے آپ کو اور ہر دن میں آپ کو اس کا اجر قرض خواہ ہے اس کا اجر ہے اس کے پاس. جب آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اجر دینے والا اللہ ہے، اور اس معنی میں اللہ اپنا مقروض قرار دے رہا ہے اپنے آپ کو، آپ کا مقروض قرار دے رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اجر کتنا دے گا اور اس کی کیا کیفیات ہے. تو یہ اصل میں ترغیب کا انداز ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
اور جتنا خرچ کرو گے جی جی اسی حساب سے اللہ بڑھا چڑھا کر. بڑھا چڑھا کر. ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت جملہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس امتحان میں کامیاب کرنے کے لیے وہ مال دے کر کہتا ہے کہ آؤ میرے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں اتنا، وہ ایک بالی سے 7 بالیاں اور ایک دانے سے پھر 700. لیکن بات کرنا ہوئی آپ فرمایا کرتے ہیں کہ لامحدود ہے تو پھر یہ ہے کہ اس سے اور بھی جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا. بے شک. تو یہ فرمائیے کہ رمضان المبارک میں جو انفاق ہے اس کا جو اجر و ثواب ہے، جو ملٹیپلیکیشن کا رمضان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ذرا اس پر فرمائیے کہ کس طرح سے اجر بڑھ چڑھ جاتا ہے اس کا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بیان کرتے کرتے خود بھی اتنے خوبصورت ہو گئے ہیں کہ خوبصورت جملے ان کے منہ سے نکلتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے. ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی بڑی شاہکار مخلوق ہے. بے شک. اور اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہی بڑا ہے. بے شک بے شک. اس نے چونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں نے خود اس میں روح پھونکی ہے، تو میں خود اس کو لے کے چلوں گا. جی ٹھیک. کہیں مجھے محسوس ہوگا نا یہ گر رہا تو میں خود اس کو اٹھا لوں گا. واہ 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 واہ. اب دیکھیں ابتدائی طور پر ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان کو بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ کیا کرے گا یہ تو فساد کریں گے، دنگا کریں گے، لڑائی کریں گے. کہا انی عالم مالا تعلم، تمہیں نہیں پتہ ہے. جی. اب جب اتنی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی جی پھر اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی لاج بھی خود ہی رکھی. وہ کس طرح کہ پہلے آدم کو سکھایا، علم آدم الاسماء کلہا، پہلے ساری چیزیں خود سکھا دی. واہ واہ واہ. اور پھر ان کو کہا کہ چل اب ان کے مقابلے میں آؤ. واہ واہ واہ. ان کو کہا جی پیش کرو، اپنا علم پیش کرو، اپنی معلومات پیش کرو. چونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ ناکام رہے اور آدم کامیاب رہا. سبحان اللہ. اللہ نے آدم کو خود کامیاب کیا. اسی طرح انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دیا کس نے؟ ہم نے. جی ٹھیک. خرچ یہ کرتا ہے. واہ. میرے دیے سے میرا بندہ خرچ کرتا ہے اور اس کا اکرام احترام میں بلند کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اور خرچ اب ابنائے جنس پہ کر رہا ہے. اس کا کچھ بھی نہیں ہے، بندے کا کچھ بھی نہیں ہے. جی ٹھیک. نہ بندے کا جسم اپنا، اللہ، نہ بندے کا جسد اپنا، اپنا ہے ہی کیا، نہ بندے کا وجود اپنا، ہر چیز عطا، نہ بندے کا وقت اپنا، نہ بندے کی صلاحیت اپنی، نہ بندے کا مال اپنا. یہ تو بندہ ہے نا جب گمراہ ہو جائے تو کہتا ہے کہ میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں جہاں مرضی جاؤں، جس طرح مرضی میں اختیار. بھئی تیری حیثیت اور تیری اوقات کیا ہے تو ذرا دیکھے تو صحیح. جی ٹھیک. تجھے مال سب کچھ رب نے دیا اور وہ کہتا ہے کہ میرے دیے سے خرچ کر، پھر دیکھ میں کس طرح تیرا مقام بلند کرتا ہوں. اسی طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ نے عام دنوں کی نسبت رمضان کا مہینہ دے کر، قیمتی گھڑیاں دے کر، قیمتی وقت دے کر، اور ایک دمڑی کے کئی اس کی منزلیں بنا کر، کئی مدارج بنا کر، اس سے بہتر ترین طریقے سے اس کا اجر و ثواب بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب رمضان میں اس کا اجر و ثواب جو ہے یعنی بہت ہے انفاق کا، رمضان میں اور زیادہ بڑھ گیا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا کہ عام دنوں میں بھی کئی گنا اس کو ملتا ہے. جی بے شک. لیکن رمضان میں تو اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. واہ سبحان اللہ. بہت سارے اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا. یہ روایت ہے کہ اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہاتھ لگاتا ہے. جی ٹھیک. کہتا ہے جس طرح ہم نے یہ بعض کا تقریب ہوتی ہے، جی ٹھیک، یہ کرونا کے لیے ہم نے مال تقسیم کیا، بنایا، تو کسی مہمان کو بلا لیتے ہیں، آپ جی ہاتھ رکھ دیں ان میں تقسیم کر دیں. جمع کسی نے کیا، اکٹھا کسی نے کیا، محنت کسی نے کی. وہ معزز مہمان صرف اس پہ ہاتھ رکھ کے جناب وہ معزز بن گیا. اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کو ایک بڑی عزت احترام کے ساتھ کہ تو صرف خرچ کر کے، نیت کر کے خرچ کر دے، مال میرا ہے میں تجھے دوں گا. اور اسی طرح ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے وہ مال خرچ کرتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال بڑھتا جاتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ ہمارے تصور میں بھی وہ نہیں ہوتا. یہ بالکل بجا آپ نے ارشاد فرمایا. وہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات فرما رہے تھے نا کہ
وہ اعزاز دینا، ملکت کرنا بنی آدم، تو تکریم آدم کا یہ بھی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے۔ مال خرچ کرتے ہیں لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، تو جنہیں نہیں ملا، تھوڑا ملا ہے، وہ انفاق کیسے کریں؟ انفاق کی مختلف صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ کہ مراتب، مدارج اور ترتیب کیا ہے؟ بہت سارے سوالات جو آپ کے اذہان میں موجود ہیں، یہ خادم اپنے اساتذہ سے کرے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر پیغام میں، رمضان میں، تربیت اور تزکیے کے ماحول میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس وقت میں وہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں فٹافٹ قبولیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا ایک راستہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو بہت ملا، آپ نے فرمایا جس کے لیے چاہے وہ ملا حساب اور بے حساب، اور جہاں چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے رزق کے راستے۔ خواہش بہت ہے انفاق کرنے کی، میسر نہیں ہے، تھوڑا ہے، وہ کیا کریں؟ دیکھیں میرے خیال میں جو اجر ہے نا اللہ کریم نے، یہ ریلیٹیو ہے، اس کا تعلق اس کی حیثیت کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، اور اس کی ضرورت کے ساتھ بھی ہے۔ جی ٹھیک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس وقت خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے، وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، جس وقت تم تندرست بھی ہو اور لالچ بھی تمہارے اندر موجود ہو، ہاں، اس وقت جو خرچ کرتا ہے انسان اس کا اجر زیادہ ہے۔ موت سے پہلے تو بہت سارے کافر بھی دے جاتے ہیں، میرا فلاں کو دے جائیے، موت سے پہلے تو ہر شخص دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بوجھ اتر جائے، لیکن اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے تو پھر تم یہ کہتے پھرو کہ تھوڑا سا مؤخر ہو جائے تو میں کچھ خرچہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ذرا ایک موقع اور دیں، تھوڑا سا موقع مل جائے تو صدقہ کر لوں۔ تو پہلے اصل میں یہ اس کا تعلق اس کیفیت کے ساتھ ہے جس کیفیت میں ایک آدمی اربوں کھربوں کا مالک ہے، وہ چند کروڑ بھی خرچ کرے گا تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا جو جیب میں 10 روپے رکھنے والا اس میں سے 1 روپیہ خرچ کر دے گا تو اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ، اس کا تعلق اس پوزیشن کے ساتھ ہے، اس حالت کے ساتھ ہے، اس خواہش کے ساتھ ہے۔ اصل میں تو آپ نے خواہش نفس کو کل کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے چونکہ یورپین بھی دوست دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی آسانی کے لیے میں یہ بات آپ یوں ذرا ہمیں سمجھا دیجئے، کوالٹی اور کوانٹٹی، بالکل صحیح، اس طرح سے ذرا ہمیں سمجھا دیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو دیکھیں اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جب آپ پوری سچویشن کو کیلکولیٹ کریں کہ ایک آدمی وسائل کتنے رکھتا ہے، جی ٹھیک، اس کے پاس کتنا سرمایہ میسر ہے، جی ٹھیک، اور اس کو اور کتنی ضرورت ہے، جی ٹھیک، اور وہ اس کی دل میں لالچ کتنا ہے، اس کو ضرورت کتنی ہے، جی ٹھیک، اس کے مطابق اس کا اجر کا تعین ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اگر آپ اس کے مطابق اس کو ایک 10 روپے جیب میں رکھنے والا ہے تو ظاہر خرچ کرے گا، اس کو لالچ بھی زیادہ ہے، اس کو مسائل بھی زیادہ ہیں، ضرورت بھی ہے، اس کو پریشانی بھی زیادہ ہے، اس کی ضرورت بھی زیادہ ہے، لہٰذا وہ جب اس میں سے خرچ کرے گا، اللہ دیکھیں وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ لوگ جو ہیں مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ توبہ کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیش الاسرہ کے موقع پر، غزوہ تبوک، تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب چندہ اکٹھا کیا گیا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، منافقین نے بہت مذاق اڑایا، اور خاص طور پہ وہ ایک شخص کا ذکر ہے کہ جس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس، وہ مزدور آدمی تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ گیا، اس نے مزدوری کی، مزدوری کر کے جو مزدوری ملی اس میں سے کچھ لا کے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ میری طرف سے قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بھی چیز تھی وہ
دینار تھے یا درہم تھے یا کچھ بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور وہ جو ڈھیر تھا نا اس کے اوپر اونچا ڈھیر اس کو اچھال دیا، اس کو پھینک دیا اس کے اوپر. واہ 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 واہ. اور لوگوں نے منافقین نے مذاق اڑایا کہ اس کا یہ جو ہے یہ کیا، اس کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک. تو اس کی تو تحسین اللہ نے قرآن میں کی ہے سبحان کہ جو اللہ لوگ اس طرح کا خرچ کرتے ہیں سبحان وہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. جی. لہٰذا اصل بات تو اس کیفیت کی ہے کہ جس کیفیت میں آپ خرچ کر رہے ہیں. جی. لہٰذا ایک ایک چیز جس کے پاس بے شمار وسائل موجود ہیں اور وہ خرچ کرتا ہے اور اس وقت خرچ کرتا ہے جب اس کو ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک. تو اس کی کیا حیثیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غالباً حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انفقی ولا تحسی، کہ دیکھو خرچ کیا کرو گنا نہ کرو. اس لیے سبحان اللہ کہ فَيُحْسِ اللَّهُ عَلَيْكَ، واہ اللہ بھی پھر تجھے گن گن کے دے گا. اللہ اکبر. واہ واہ. کہ تو جب گنے بغیر دے گی تو پھر اللہ بھی بے حساب دے گا. واہ واہ واہ. تو جب تم حساب کتاب سے دو گے اتنا وہ بھی حساب کتاب سے. اللہ اکبر. یہ تو پھر اللہ کے ساتھ تجارت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے راستے میں پھر گن گن کے خرچ نہیں کرنا. اور صاف ذرا جب دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں کو پتہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پتہ نہیں تھا کیا کیا کر دیا، کتنا دے دیا. ڈاکٹر صاحب یہ کیلکولیشن تو صرف اللہ رب العزت ہی پھر کر سکتا ہے. اجر کی کیفیات اور جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے انفاق کے ساتھ ایک وہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ایثار، اپنی ضرورت کو روک کے، یہ ذرا دونوں کو لنک کیجیے آپ. بیسیکلی دولت کا ہونا نہ ہونا دونوں امتحان ہیں. حسن ایک بندہ حسین ہے اور ایک بندہ وہ سمجھ لیں کہ کبھی صورت ہے، ظاہری طور پر بڑی مشکل میں ہے. تو وہ جو حسن و جمال سے محروم ہے اس کی طرف جو عدم توجہ ہے، لوگوں کی توجہ کم ہے، حسین کی طرف زیادہ ہے. جس پہ زیادہ نظریں پڑ رہی ہیں وہ بھی امتحان ہے اور جس پہ کوئی نہیں دیکھتا وہ بھی امتحان ہے. وہ زیادہ نظریں پڑنے پر اپنے آپ پہ قابو رکھے گا، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے گا، وہ کامیاب ہوگا. جی ٹھیک. اور جو شخص جس پہ لوگ نہیں دیکھ رہے، محروم ہے، محرومیت اس پہ بالکل چھائی ہوئی ہے، وہ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ بھی کامیاب ہوگا. اور جو اس بات میں پڑ گیا تو میں تو جی میں کیا ہوں، میں فلاں ہوں، وہ سمجھو کہ وہ راہ سے بھٹک گیا. اسی طرح مال کا ہونا نہ ہونا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کو، پوری انسانیت کو سمجھانے کے لیے ایک غریب ترین آدمی، اس کا دیا ہوا مال مالداروں کے مال کے اوپر سب سے، ڈھیر بڑے ڈھیر کے اوپر، اس لیے اس کے جذبے کو دیکھیں، اس کے جذبہ ایثار کو دیکھیں. اصل جذبہ ایثار ہے کہ کس نیت سے ہم دیتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ بہت خرچ کر رہا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، اور اگر اس کی نیت میں یہ فطور آ جاتا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہہ دیں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سامنے کھڑا کرے گا نا، پوچھے گا ہاں بتا بھی سخی بتا، تو نے کیوں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا. وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے. اللہ کہے گا کہ نہیں، سخی تو نے صرف اپنے آپ کو سخی کہلانے کے لیے، شہرت کے لیے، سیٹھ کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی تصویریں لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ تمہیں مل گیا. اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور خدا نخواستہ جس بندے کو اللہ نے قیامت کے دن کہہ دیا کہ میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں دینا، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی؟ اس لیے بنیادی طور پر جذبہ ایثار ہے، اس کا جذبہ ایثار ہونا چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ خرچ کرتا ہے، وہ ایک دمڑی خرچ کرے، وہ کروڑوں خرچ کرے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیت کا ہے، کہ اس کی نیت کے اندر اخلاص کتنا ہے، وہ مخلص کتنا ہے، اس کو دین سے پیار کتنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے. اور پھر وہ فرق نہیں سمجھتا. غریب آدمی یہ بڑا مشکل کام ہے. امیر آدمی، امیروں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. غریب آدمی کو وہ پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر امیر آدمی کسی غریب کو اپنے برابر بٹھا کے اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور اپنے جیسا سمجھتا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب سے بڑی بات ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلے بخاری شریف میں رکھ دیا انما الاعمال بالنیات، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ انہوں نے انتخاب کیا نہیں تھا، ان سے کروایا گیا تھا.
تو یہ جو نیت کا معاملہ ہے ساری بات ہماری اس کے گرد گھوم رہی ہے. تو جو انفاق ہونے کے باوجود صلاحیت نہیں کر رہا اس کو جو وعید ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وعید جو ہے ویسے تو کئی ہیں، لیکن جو قرآن نے کہا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اللہ اور پھر اس کی آگے تھوڑی سی کیفیت بتائی. یعنی جو لوگ سونے چاندی کا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. بلکہ تنزن جی فبشرهم فبشرهم، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اور یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن وہی مال، وہی سونا چاندی تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں. اللہم جنب فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، کہ پھر ان کے پیٹھوں پہ پہلو اور پشتیں اور ان کی پیشانیاں، اللہ اکبر، وہ پھر اس دن اس سے داغی جائیں گی. اور ان کو کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے دنیا میں سونے چاندی جمع کر کے رکھا تھا، اب مزہ چکھو، یہ مزہ چکھو جو تم نے ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اسی کا مزہ. تو اب کہنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اصل میں جو بار بار آپ نیت کی بھی بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، اور آپ نے خاص طور پہ کوالٹی اور کوانٹٹی کی جو بات کی وہ رہ گئی اس وقت بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیت کو بھی شامل کر لیجئے، کیفیت کو بھی شامل کر لیجئے، اور حیثیت کو بھی شامل کر لیجئے. تو یہ ساری مل کے بنتی ہے کوالٹی. یوں آپ کہہ لیجئے کہ شریعت نے جو پورا سسٹم امتحان کا بنایا ہے وہ کثرت کا امتحان ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی حسن کا امتحان ہے، حسن عمل کا امتحان ہے. واہ واہ واہ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ، اکثر عملا نہیں ہے، واہ 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 واہ، احسن عملا. سبحان اللہ. لہذا جب حسن عمل کا امتحان ہے واہ، تو حسن کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. صلی اللہ، اس میں نیت بھی ہے، اس میں کیفیت بھی ہے، اس میں حیثیت حیثیت بھی، بھی واہ. ہے. یہ ساری چیزیں جب شامل ہوتی ہیں تو ایک کوالٹی بنتی ہے، ایک خاصیت بنتی ہے. جی ٹھیک، وہ جو نوعیت بنتی ہے وہ ہے اللہ کو پسند. واہ، اس میں داخلی کیفیت بھی آ جاتی ہیں. تو اگر آدمی عمل کرتے وقت، اور عمل قیامت والے دن، اللہ یہ جو کانسیپٹ دیا ہے کہ حساب جو ہوگا قیامت والے دن، جی، وہاں ترازو کا میزان جو ہے وہ بالقسط، کہ ہم اس دن جو ہے وہ ترازو رکھیں گے. اس کا مطلب ہے اعمال وہاں تولے جانے ہیں، جی ٹھیک، گنے نہیں جانے. اللہ اکبر، گنے نہیں گنے نہیں جانے، اس کا مطلب تولے ہے جانے، ایویلیویٹ کیا جائے گا. جی ٹھیک، ایویلیویشن ہے ان کی، ہاں، اور ایویلیویشن جو ہے وہ اسی کو تولا جانا کہا ہے. جی ٹھیک، لہٰذا ہو سکتا ہے کسی کا کیا ہوا چھوٹا سا عمل جو ہے وہ ویلیو میں دوسرے کے کیے ہوئے بہت سارے کثرت سے عمل آگے سے بڑھ جائے، آگے بڑھ. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور وہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے 99 رجسٹر ہوں گے جو اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر، اور ایک چھوٹی سی چٹ وہاں پڑی ہوگی لا الہ الا اللہ کی. اللہ اکبر، اور جب اس کو ڈالا جائے گا ترازو میں واہ تو وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو واہ جائے گا. واہ واہ، تو اصل میں کثرت کی بات نہیں ہے، کوانٹٹی کی تو بات ہی نہیں ہے، کوالٹی کی یہاں تو بات ہی کوالٹی کوالٹی کی کی ہے. ہے. اور اسی کا نام حسن عمل ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور حسن عمل نیت بھی شامل ہے، واہ، اخلاص ہو اس کے اندر، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ، یہ باطنی کیفیت ہے. اور ظاہری کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یہ دو کوالٹیز اگر کسی عمل کے اندر موجود ہوں واہ، کہ اللہ کے لیے ہو جی، اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، وہ عمل حسن عمل کی تعریف پر پورا ہوتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. باتیں اتنی زیادہ ہیں اس موضوع پر، یعنی میرا تو ابھی اپنا من چاہتا ہے کہ یہ نشست ہم آگے لے کر چلیں، لیکن وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ، وقت اپنی رفتار پہ گزرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جتنی باتیں ہو گئی ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں تو آپ کے وجود سے ایسی روشنی نکلے گی جو چار دھاگے عالم منور کر سکتی ہے ظلمات کو. یہ جو گفتگو آج ہوئی ہے، جو خلاصہ ہمیں تو سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو وقت دیا ہے، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ. ناظرین محترم، صلاحیت عطا ہوئی ہے، کسی کو کوئی، کسی کو کوئی، وسٹائل ہے سارا کچھ صلاحیت کے عمل میں. اور پھر وسائل عطا ہوئے ہیں، سورسز، ٹائم، سکلز اینڈ سورسز، کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑے. آزمائش ہر صورت میں ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان میں
اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق ایسے عطا فرمائے کہ بقیہ سانس سارے کے سارے سنور جائیں۔ میں بہت ممنون ہوں اپنے دونوں احباب کا، تشریف لائے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب۔ آپ دونوں احباب کو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے ہمارے ناظرین کی تربیت اور تذکری کے لیے، آپ تشریف لائے ہیں، اجر اللہ کے ہاں ہیں، ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سب کو جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرمند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی شبنم رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔